اپنی شروعات کی ویڈیو سے میں نے ہمیشہ سوشل میڈیا کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا جھوٹ پر مبنی ہے. سوشل میڈیا کی دنیا وہ دنیا ہے جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریئل ورلڈ. سوشل میڈیا کی وہ لائف ہے کہ آپ کو ایک چمکتی ہوئی چیز کی طرح نظر آتی ہے پر اس کی بھیانک ریئلٹیز، اس کے حقائق انسان کو اسپیچ لیس کر دیتے ہیں. کل ہی رات کی بات ہے، کل شام کی یا رات کی بات ہے تقریباً، اسلام آباد میں ایک میسج اور ایسی نیوز سرکولیٹ کرتی ہے کہ ایک 17 سالہ بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ ٹک ٹاک پہ انفلوئنسر ہے، وہ بالکل ہی ایک کہہ لیں کہ ینگ بچہ جس کو شاید اویئرنیس نہ ہو سوسائٹی کی، اس طرح سے ٹک ٹاک پہ بس کام کر رہی تھی. اچانک سے اس کا قتل کیسے ہو گیا؟ کہنے کو تو جو کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو شاید نہ پتا ہو تو وہ کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ بات کر لیتا ہوں. کہانی بیسکلی یہ ہے کہ ایک عمر نامی شخص جو کہ فیصل آباد کے ہیں، جن کا نک نیم کاکا ہے، اوبویسلی کسی ایسی فیملی سے، اثر سوخ والی فیملی سے رکھتے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ جب آپ ایلیٹ کلاس پہ آ جاتے ہو تو آپ ایک بھیانک مانسٹر کیپٹلسٹک کی طرح ہو جاتے ہو کہ آپ کہتے ہو یار میں تو کسی کو بھی کچل سکتا ہوں، کسی کو بھی مار سکتا ہوں. جیسے کہ ابھی ایک اور نیوز بھی چل رہی ہے کراچی میں، جیسے ایک ایلیٹ کلاس کے بندے نے بہنوں کے سامنے اپنے بھائی پہ تشدد کیا، ان کے بھائی کے پہ تشدد کیا. ٹھیک ہے وہ اریسٹ ہو گیا، پر میں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک ایلیٹ کلاس کے کچھ لوگوں کا کہ کسی کو کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس لڑکے نے اس کو کافی دفعہ اپروچ کرنے کی کوشش کی، اس کو پروپوز کیا، اس کو دوستی کرنے کے لیے کہا، جس طرح کہ ابھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اس ماحول کو مجھ سے. اس کے بار بار ریجیکشن کی وجہ سے اس لڑکی نے منع کیا اس کو کہ وہ شاید اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اور یہ اس چیز کا حق بھی رکھتی تھی. مگر جو ایگو، جو مسوجنسٹ سوچ اس لڑکے کی تھی وہ اس سے برداشت نہیں کر سکا. اس نے اپنی ڈومیننس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا قتل کر دیا، ڈائریکٹ اس کے گھر جا کر اس کا قتل کر دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کیا یہ آخری دفعہ ہوا ہے؟ یہ بھی میرا سوال ہے آپ سب سے کہ کیا آخری دفعہ ہوا ہے یہ؟ نہیں، یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوا، نہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں آپ کی میموری کو تھوڑا سا تیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کی انسٹاگرام کی سٹوری، سنیپ چیٹ کی سٹریکس یا پھر فیس بک کے اسٹیٹس کی طرح ہماری میموری ہو چکی ہے، کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا قندیل بلوچ کا بھی کیس یوں ہی آیا تھا. ان کے قاتل کون تھے ابھی تک ہمیں پوری طرح پتہ نہیں. ان کے بھائی انوالو تھے بٹ ہو واز ایٹ بیک. یا پھر ابھی نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے ہے، اب اس چھوٹی بچی کا ہے. سب سے پہلے تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے، پلیز اس بچی کی پکچر شیئر کرنا بند کریں خدا را. اسپیشلی وہ پکچر جو کہ ہاسپٹل میں ہے. اس کے کئی زیادہ دوست ہوں گے، اس کے کئی زیادہ رشتہ دار ہوں گے، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. ابھی کی خبر تو یہ ہے کہ اس بچے کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اب اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے سال لگتے ہیں اس کو انصاف لینے میں، اس کی بات میں ہوگی، کیونکہ نیوز جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی ہے تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسی لیے میں نے بھی کچھ وقت ٹھہر کے اس پہ ویڈیو بنائی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میں ہوا کیا ہے، آخر کیا پرابلم ہے اس کے پیچھے، کیا سٹوری ہے. تو جیسے جیسے سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ دوبارہ کبھی. پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی کی گرومنگ کبھی کی نہیں گئی. ہمیں تو بس یہی پڑھایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتی. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ کیسے عورت پہ رول کیا جائے. اپنی گھر کی عورتوں پہ بے شک نہ چلے، پر سڑک پہ چلتی ہوئی ہر عورت پہ چلنی چاہیے. کیسے کپڑے پہنے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے. یہاں پر تو داڑھی والے گانے بھی گاتے ہیں نعت کے نام پہ ان کے لیے، ان کو بھی بڑے عرصے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے. ایسے مرد اور ایسے مسوجنسٹ مرد سوسائٹی کے لیے وہ دھبا ہے جن میں ان مردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے جو کہ میرا خیال ہے ایک نارمل ہیومن بھی، میں نارمل انسان کی بات کرتا ہوں کہ جو نارمل ہوتے ہیں ان کو بھی اسی چیز میں گھسیٹ لیتی ہے. دیز پیپل آر ناٹ نارمل. میں تمام خواتین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرد ہیں یہ دوسرے مردوں سے انہیں کمپیئر مت کریں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مارچ پر نکل پڑیں کہ آل مین آر سیم، کیونکہ اس میں آپ کے والد صاحب بھی آ جاتے ہیں، آپ کا بھائی بھی آ جاتا ہے. ہاں اگر وہ ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. مگر اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس سوچ کو سنبھالنے کے لیے ایٹ لیسٹ کیا کرنا پڑے گا؟ میں جانتا ہوں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کو ختم کرنا ناممکن ہوتا ہے، پر اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی چیز سرے سے ختم تو ہو نہیں سکتی ہے، بٹ یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. یو ہیو ٹو ورک آن سوسائٹی. واٹ آر یور رسپانسبلٹیز ایز پیرنٹ؟ آپ اپنے بچوں کو کتنا دیکھ رہے ہو، کتنا کچھ کر رہے ہو؟ رمضان ٹرانسمیشن میں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کو پروڈکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ٹک ٹاک پر انہی بچوں کو یوز کر کے ویوز بنائے جاتے ہیں. انٹرنیشنلی بھی ہے، شاید آپ نے نہ دیکھو، پر انٹرنیشنلی بھی بچوں کو استعمال کر کے اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. پر فرق کیا ہوتا ہے؟ ان بچوں کو اپروچ کرنے کے لیے یا ان بچوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس بیچ میں میڈیم ہوتے ہیں. یہاں پر وہ بچے خود ہوتے ہیں. دیکھیں 17 سال کا انسان، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کسی بھی فیصلے لینے کے پراپرلی قابل نہیں ہوتا. وہ سوسائٹی میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اس جنگل میں ایک پلے گراؤنڈ میں اچانک چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے. میں یہ الزام ان کے پیرنٹس پہ نہیں لگا رہا، پر میں آپ کو اتنا ضرور بتا رہا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں پہ نظر رکھیے. سب سے پہلے تو اس ٹک ٹاک سے میں آج دوبارہ کہوں گا کہ جان چھڑا لو یار پلیز. آپ نے سوسائٹی کا ڈارک چہرہ دوبارہ دیکھ لیا ہے. آپ نے سوسائٹی کا وہ چہرہ دیکھ لیا دوبارہ سے جو کہ کچھ دیر انسٹا کی سٹوریز پہ ہوگا. ایک بڑا ہی سیڈ سا میوزک چلے گا پیچھے، اس کی بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہوگی، ایک شاید کینڈلز بھی جلا لیں کچھ میرے دوست اس کے لیے، اور کچھ عرصے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. 8 سے سال کے بعد جب چلو سوچے کوئی بات کر رہا ہوگا اور میں اچانک کسی سے پوچھوں، اپنے کسی گیسٹ سے بھی پوچھوں یا پھر آپ سے اچانک پوچھوں، آپ کو اس لڑکی کا نام یاد ہے جو ہوا تھا ثنا کے؟ آپ کہیں گے کون؟ اتنی چھوٹی سی لائف ہے سوشل میڈیا کی. ارشد شریف جو جرنلسٹ تھے وہ آپ کے سامنے مثال ہیں. ان سے فیملی سے جا کر پوچھیے کیسی لائف گزار رہے ہیں. میرا نہیں خیال آپ میں سے کوئی گیا ہوگا ان کے پاس. یا جتنے بچے اور مارے گئے ہیں ان کے پاس کون گئے؟ ان کو کس نے انصاف دیا؟ کیا انصاف ملا ہے ان کو؟ نور مقدم کا کیس بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خود کو بھی، ہماری عوام کو بھی، ان لوگوں کو بھی جن لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی. سپریم کورٹ سے بھی اس انسان تو میں کہوں گا ہی نہیں ایسے شخص کو کسی، اس کو سزائے موت مل چکی ہے. اب سزائے موت امپلیمنٹ کب ہوتی ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے. مسئلے کے اوپر مسئلے ہیں پاکستان میں. تو اف یو تھنک دیٹ وی ہیو ڈومیننس اوور انڈیا ریسنٹلی، صرف یہی ہے تو آپ بہت غلط راستے پر ہیں. بچپن سے لے کے ابھی تک صرف کتابوں میں رٹے لگوائے جاتے ہیں. محمد بن قاسم نے کیا کیا، ٹیپو سلطان نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا، اس نے یہ خلیفہ یا وہ کر دیا. مجھے یاد ہے ہسٹری کی ایک چیپٹر تھی، اس میں مغل دور کا گیا، اکبر نے کیا تیر مار دیا، اس نے کیا کیا. ان سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ایتھکس کی ہے. آپ کے بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ بچے اس دنیا میں، اس گھر میں باہر قدم رکھنے کے بعد تم نے دنیا سے کیسے بات کرنی ہے اور کیسے فیس کرنا ہے دنیا کو، جو کہ ہمیں 25 سال 30 سال کی عمر میں دھکے کھا کھا کے پھر پتہ چلتا ہے. اور دماغ کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر دوسرا بندہ برا لگتا ہے، کیونکہ سمجھ تو رہتی نہیں ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. سارے ہی برے لگتے ہیں یا تو پھر سارے ہی اچھے لگتے ہیں. اس میں غلطی میری بھی ہے، اس میں غلطی آپ کی بھی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، ایجوکیشنل سسٹم کی بھی ہے، کیونکہ ہماری حکومت میں ایجوکیشن کے منسٹر تو انہیں کو رکھا جاتا ہے جن سے کوئی کام نہیں لینا ہوتا. تو پھر یہی رزلٹس ہوں گے. آپ لگ رہا ہوگا کہ میں شاید ارریلیونٹ ہو رہا ہوں، میں ارریلیونٹ بالکل بھی نہیں ہو رہا. آپ جتنے بھی بچے یوٹیوب پہ جو کام کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ جو کام کر رہے ہیں، انسٹا پہ جو کام کر رہے ہیں، میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہوں گا، گڈ لک ٹو یو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو. بٹ وین یو آر ریپرزینٹنگ یور سیلف، آپ اس چیز کو سمجھو بچے کہ آپ کو کس طریقے سے خود کو پریزنٹ کرنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو. ڈونٹ ڈسکلوز یور پرسنل تھنگس، ڈونٹ ڈسکلوز یور پرسنل نمبر. دیر شوڈ بی این ادر پرسن جو کہ بے شک آپ سے بہت دور رہتا ہو، وہ آپ سے رابطے کرے کسی بھی بزنس انکوائری کے لیے. دوسری چیز کہ آپ
کبھی بھی خود ایز پرسن میٹنگ کے لیے نہ جائیں. کافی آج کل تو اسنیپ چیٹ کے بھی انفلوئنسر آ گئے ہیں. میں ابھی شعیب کو بتا رہا تھا, ابھی بیٹھے ہیں وہ ٹیم کا حصہ ہے میری, کہ بھئی آج کل تو اسنیپ چیٹ کے بھی انفلوئنسر آ گئے ہیں. آپ اسنیپ چیٹ کھول کر دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. خیر, بیفور اینڈنگ دس ٹاپک, مجھے سچ میں بہت دکھ ہے. میں بار بار پوسٹ دیکھ رہا تھا, مجھے موبائل سائٹ پہ رکھنا پڑا کیونکہ کافی لڑکے بچے جتنے بھی ہیں اس کی جو وہ پکچر ہاسپٹل والی ہے وہ شیئر کرتے. ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں آ رہی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی سم ون ویری ینگ کہ اس نے دنیا کو ابھی دیکھنا شروع کیا تھا. آپ نے اپنی ایگو کے لیے, اپنی مسوجنی پروف کرنے کے لیے آپ نے اس کی زندگی چھین لی. ریجیکشن کے لیے آپ نے زندگی چھین لی. آئی ہوپ کہ دنیا اس کو ریجیکٹ کرے. آئی ہوپ کہ ہمارے کورٹ کے نظام اس کو ریجیکٹ کریں, سفارش میں نہ کھڑے ہوں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو عیاش ہوتے ہیں, جو ایلیٹ کلاس میں ہوتے ہیں, جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے, بے تحاشا ان کے جاننے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ لاشیں پتھر بن جاتی ہیں, ان کے لیے یہ سسٹم پتھر بن جاتے ہیں. مجھے امید ہے پاکستان کا سسٹم مثال بنائے گا, ہمارا پولیس کا نظام مثال بنائے گا, اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, وہ بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, میں آج ہی کر رہا ہوں, میرے علاوہ بھی بہت لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے. قندیل بلوچ پہ بھی بنائی تھی ویڈیوز, اور بھی کافی نام مجھے اگر ذہن میں نہیں آ رہے, ان کے اوپر بھی کام ہو چکا ہے. کب ختم ہوگا؟ آپ کو شاید آئیڈیا نہیں ہے, نہ ہی اللہ کرے آپ کو آئیڈیا ہو. جو بچے ہوتے ہیں اور جو جوان ہوتے ہیں, ان کے جنازے بہت بھاری ہوتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کیونکہ کچھ ایکسپیرینسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ میرے ساتھ بھی گزرے ہیں. شاید میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا, میں خود ایموشنل ہو جاؤں گا. کہ یہ ایونٹ اس کی فیملی کے گھر سے کبھی بھی نہیں جائے گا. پلیز سوچیے اس پہ. اور ان سب کے بیچ میں سوسائٹی کا وہ کلٹ, سوسائٹی کی وہ عکاسی جس پہ ہم کبھی نظر اس لیے نہیں ڈالتے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے, پر حقیقتاً میجورٹی لوگ یہ ہم میں سے ہی ہیں. آپ نے کمنٹس پڑھے ان تمام خبروں پہ؟ میں آپ کو کچھ کمنٹس بتا دیتا ہوں. صفائی ہو گئی, اسی طرح گندگی کو صاف کرنا چاہیے. اور گھومو تم ٹک ٹاک پہ. یہ سوسائٹی کی وہ عکاسی جس کو صاف کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے. ان لوگوں کو بھی اریسٹ کیا جائے, بالکل ویسے ہی اریسٹ کیا جائے جب کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف آپ بات کرتے ہو نا, آپ کو پکڑ کے اٹھا لیا جاتا ہے. کسی عورت کی عزت کو خراب کرنے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. سوسائٹی کبھی بھی خود صاف نہیں ہوتی. میں نے اپنی پہلے ہی ایپیسوڈ میں کہا تھا, آپ کا مائنڈ سیٹ ہی, آپ کا کلچر ہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. یہ ہے آپ کا کلچر. مجھے تو گھن آ رہی تھی, اور یہ مردوں کی نہیں, بلکہ میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ کچھ عورتوں نے بھی اس چیز کی خوشی محسوس کی کہ کسی کو گولی مار دی گئی ہے, 17 سال کی لڑکی کو. آپ کو کچھ تھوڑی سی بھی شرم ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے کبھی بھی دنیا کو دیکھا نہیں ہے. یہ آپ کے پاکستان میں مائنورٹیز میں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں پر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی ہیں. اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیں. اور اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں, اور ایک ایسا انجام تک پہنچائیں اس لڑکے کو بھی جس نے گولی ماری, اور ان لوگوں کو جو اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں, جس کی مثال پوری دنیا میں دی جائے. چلیں, اگر ترقی کر ہی رہا ہے پاکستان, جو ہم خبروں میں سن ہی رہے ہیں روز, تھوڑی ترقی انسانوں کے لیے بھی ہو جائے. میں ان کی فیملی کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. میں نے ابھی ویڈیو دیکھی نہیں, میں نے جسٹ ہرڈ دیٹ ان کے والد صاحب نے بھی ویڈیو شیئر کی. ان کے گھر کی شہزادی آپ لوگوں نے ان سے چھین لی. اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کو انصاف دے. اور جتنے بھی, چلو سوچے کہ تو میرا خیال ہے ابھی
ابھی اسٹارٹ کیا, ہماری آڈینس اتنی بڑی نہیں ہے. جتنے یوٹیوبرس جن کی آڈینس ہے, جن کی بات سنی جاتی ہے, کائنڈلی اس کو صرف ایک ایپیسوڈ یا پھر ایک TRP کے لیے استعمال کر کے چھوڑ مت دیجیے گا, ان کا ساتھ دیجیے گا.